بدر کے مقام پہ چرستے میں جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کوئی صحابی نظر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خیر خبر، خیر گیری پہنچ جائے، کوئی فتح اور نصرت کی کوئی خوشخبری نوید پہنچ جائے، کوئی بات نہیں پہنچی، ادھر سسکیاں لے رہی ہیں، بیماری کے عالم میں کہہ رہی ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی یا قیوم زندہ رہنے والے میرے بابا کی مدد فرمانا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے اللہ ان ظالموں کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ احکم الحاکمین کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف نکلے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ذلیل و خوار کر دے۔ ابھی یہ بات ہوتے ہی ہوتے حضرت رقیہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے واپس آ گئے، بدر کے چرستے پہ پہنچے، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ عثمان کہیں سے نظر آ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے گھر پہنچ گئے، پتہ چلا کہ بیوی تو فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی قبرستان میں گئے ہوئے ہیں اپنی اہلیہ کو دفنانے کے لیے۔ وہاں پہ پہنچے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کی، دعا کرنے کے بعد پیچھے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کہا عثمان کیوں روتے ہو؟ نہ رو۔ کہتے اللہ کے نبی میں کیوں نہ رہوں؟ کہتے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے رتبہ اور شان دی تھی، جو اعزاز دیا تھا وہ بھی میرے سے چھن گیا، اور جو اللہ رب العزت نے جو مجھے اہلیہ بیوی دی تھی وہ بھی اللہ رب العزت کو پیاری ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی پہلے تو لوگ مجھے جانتے تھے کہ میں داماد رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں، اب وہ اعزاز بھی چھن گیا۔ حضرت عثمان غنی وہ انسان تھے جن و ذی النورین کا لقب تھا، یعنی کائنات میں جب سے انبیاء کا تسلسل بنا، سلسلہ چلا، تب سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کی دو بیٹیاں جو ہے وہ ایک صحابی کے گھر میں ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان پریشان نہ ہو، اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم انسان تھے کہ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ وہ انسان کا وہ دن بیکار ہے، فضول ہے کہ جس کے اندر ایک مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ بالآخر ام کلثوم بھی اللہ رب العزت کے پاس چلے گئی، حضرت عثمان غنی کو پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ خلافت ملی، تیسرے خلیفہ بنے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے۔ اور تیسرے خلیفہ بننے کے بعد خلافت ان قدر پھیلی ہوئی تھی کہ یورپ تک چلے گئی، یورپ اور چین اور یہ سارا روس اور سارا ایشیا، اس کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کے اندر جتنا رقبہ تھا اس سے کہیں آگے تک حضرت عثمان نے فتوحات حاصل کی اور کالے پانیوں تک چلے گئے۔ اور حضرت عثمان غنی کا گورنر تھا جس نے اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر اس سے بھی آگے کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتا تو میں حضرت عثمان غنی کی گورنری میں رہتے ہوئے، حضرت عثمان غنی کا گورنر بنتے ہوئے اس سے آگے بھی اسلام کو پھیلاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرنے والے آج جو نہ کوئی بات ایسے فضول بکواسیات کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول میں کھڑے ہیں، مسجد نبی میں کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں وہ عصا پکڑا ہے، وہ عصا پکڑا ہے جس کو پکڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محاصرہ کھولنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسلام کے مخالف جب بھی کوئی اٹھا ہے وہ یہودی اٹھا ہے، کبھی شام جا رہا ہے، کبھی یمن جا رہا ہے، کبھی مصر جا رہا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں خلاف باتیں کر رہا ہے یہودی، اور کرتے کرتے بغاوت اس قدر پھیل گئی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں مسجد نبی میں باغی پہنچ گئے، اور باغی جب اٹھے حضرت عثمان غنی ممبر پہ چڑھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ عصا چھین لیا جس کو پکڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، وہ عصا توڑ دیا، توڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے سے ایک باغی نے پتھر مارا، زور سے آیا، پتھر لگا حضرت عثمان کی پیشانی پہ لگا، حضرت عثمان گرے اور باوالا مسجد میں پڑ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، اپنے گھر میں پہنچے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، نہ راشن پہنچ رہا ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں، نہ مسجد میں جا کر کے حضرت عثمان نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باغی اس قدر تیز ہے، کہتے عثمان تو نے بغاوت، تو نے اپنی خلافت کو چھوڑنا ہے، خلافت کو چھوڑ دے، دستر بردار ہو جا، تو نے امیر نہیں رہنا، پھر تجھے زندہ رہنے دینا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں اپنے قریب مجھے کیا تھا، میرے کاندھوں کے اوپر تھپتھپی دے کے کہا تھا، اے عثمان اللہ رب العزت تجھے ایک ایسی قمیض پہنائے گا، اس قمیض کو لوگ تجھے اتروانا چاہیں گے مگر تو نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ یہ وہی قمیض تھی جو خلافت کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پہنائی تھی۔ اب گھر میں محصور ہو گئے، باغی گھر کے باہر کھڑے ہیں، 11 دن مسلسل کوئی چیز نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے ساتھ گھر کی چھت پہ چڑھے، گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا، او لوگوں میری بات سنو، مجھے بتاؤ نا کہ جب مدینہ میں آئے تھے پانی کی ضرورت تھی، کس نے تھا جو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے بیر روما لے کر کے دیا تھا؟ کہا عثمان تو تھا جس نے بیر روما خرید کر کے دیا تھا، پانی کو اللہ رب العزت کی خاطر وقت کیا تھا۔ کہا بتاؤ تو صحیح، مسجد نبی جب تنگ کر رہی تھی، اپنی تنگی کا شکوہ کر رہی تھی، نمازیوں کے لیے تنگ تھی، کس نے اپنی جیب سے مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر کے دی؟ کہا عثمان تو تھا۔ پھر بتاؤ نا جب کبھی بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی کون تھا اپنا مال خرچ کرنے والا؟ کہا عثمان تو تھا۔ پھر بتاؤ تو صحیح، عثمان شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، میں نے اسلام کی خاطر اتنے کام کیے ہیں، بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے کہ میری جان کے تم دشمن بنے ہو؟ 3 کام ہے جب انسان کی جان لی جا سکتی ہے، بتاؤ میں نے کسی کو قتل کیا ہو؟ میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ظلم و زیادتی نہیں کی، میری جان کے کیوں دشمن بنے ہو؟ حضرت عثمان سے کہتے ہیں نہیں بس ایک ہی مطالبہ ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا کیا ہو؟ میں نے شادی شدہ زندگی کے اندر زانی زنا کرے تو اس کی سزا قتل ہے، مار ڈالنا ہے۔ کہا عثمان کہتا ہے آج بتاؤ میں نے کبھی کوئی زنا کیا ہو؟ وہ اسلام تو اسلام رہا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اپنی نگاہوں کو کبھی گندا نہیں کیا، اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کب میں نے اسلام کو چھوڑنے کی بات کی ہے، کب اسلام کا مخالف ہو گیا ہوں، میری جان کے تم دشمن بن گئے ہو؟ باغی کہتے نہیں بس عثمان تجھے نہیں چھوڑنا۔ یہ کون باغی ہے؟ یہ یہودی ہے جو اسلام کے دشمن تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہے۔ کہتے عثمان تجھے نہیں چھوڑنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چھت سے نکل نیچے آ گئے۔ امہات المومنین میں سے ایک ماں نے پانی کا مشکیزہ بھرا لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلی، باغیوں نے وہ مشکیزہ پھاڑ دیا اور تلوار کی نیزے کو مارا خنجر کی پیٹھ میں اور بھگا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی طرف پانی لانے والی ماں امہات المومنین میں سے ایک ماں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اور امی عائشہ صدیقہ خود بھی آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود آئے۔ کہا عثمان 3 باتوں پہ عمل کر لیجئے،
کہا عثمان علی کون سی 3 باتیں؟ کہا عثمان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی خلافت کو چھوڑ دیجیے، نہیں تو یہ آپ کے دشمن بنے رہیں گے۔ کہا علی میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہے، مجھے اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ کہا علی عثمان اگر خلافت نہیں چھوڑ سکتے تو دوسرا کام کر لو کہ میں تیز ترار گھوڑا لے آتا ہوں، تم گھوڑے پہ سوار ہو عثمان، تم شام نکل جاؤ، چلے جاؤ، مدینہ کو چھوڑ دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے علی کیسی بات کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں نے کوئی ساتھ نہیں چھوڑا، آخری وقت میں آ کر کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ نہیں علی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا عثمان پھر تیسرا کام کر لے، ہمیں حکم دے دے، آرڈر جاری کر دے، ان باغیوں کے سر سے تن جدا کر دے گے، ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ کہا علی کیسے بات کرتے ہو، میں یہ نہیں چاہتا، یہ امن سکون والی گلیاں اور گہلارے جس کے اندر مدینہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ عثمان کی خاطر ان گلیوں کے اندر لہو بہایا جائے، خون بہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ 39واں دن ہو گیا، نائلہ بیوی ہے حضرت عثمان غنی کی، کہتی ہیں عثمان آج تو 39واں دن ہو گیا، افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، کوئی چیز گھر میں موجود نہیں۔ کہا نائلہ کوئی بات نہیں، ہم نیت سے ہی روزہ افطار کر لیں گے، نیت کا روزہ ہے، کوئی بات نہیں، نیت سے افطار ہوگا۔ صبح سحری ہوئی، 40واں روزہ۔ نائلہ پھر کہتی ہے عثمان آج بھی گھر میں کچھ نہیں، ابھی بھی کیسے روزہ رکھے؟ کہا جیسے کل شام نیت سے کھولا تھا نا، آج نیت سے عثمان اسی طرح روزہ رکھے۔ جمعہ کا دن ہے، 18 ذو الحجہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، روزہ رکھ کے حضرت عثمان وہی تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کو کھولا، تلاوت کر رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پڑھتے پڑھتے یہاں پہ تلاوت کرتے کرتے پہنچے ہیں نا، ایک باغی نے دیوار کو پھلانگا اور اندر آ گیا۔ حضرت نائلہ کہنے لگی عثمان دیکھو باغی اندر آ گیا ہے، ہمارا دشمن اندر آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں نائلہ۔ باغی نے آگے بڑھ کے ایک وار کیا، زور سے پسلیوں کے اندر مارا تلوار کو، اور پسلیوں کو توڑتے ہوئے تلوار اندر چلے گئی۔ پھر نائلہ کہتی عثمان اٹھو دیکھو باغی کی طرف۔ باغی نے پھر تلوار کو چلایا اور چلوارا تو حضرت نائلہ نے بیوی نے اپنے ہاتھوں کو یوں آگے کیا، 4 انگلیاں کٹ گئی، مگر اس اسلام کے دشمن کو، اس باغی کو ذرا حیا نہ آئی، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہونے کی خوشی کی نوید سناتا ہے، اعلان کرتا ہے، جس کے ایمان کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے، گردن پہ تلوار کو مارا۔ یوں چلتی جا رہی ہے اور قرآن کی آیت چل رہی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں حضرت عثمان۔ حضرت نائلہ سے کہتے ہیں کہ نائلہ میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت والے دن جب میں اٹھوں عثمان تو میں اسی حالت میں اٹھوں کہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا رہوں، اور جب تن سے گردن جدا ہوئی وہی لہو جو ہے قرآن کے اوراق پہ گرا، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور پھر اس کے بعد بسیری کی ظالموں نے گردن کو ختم اڑا دینے کے بعد حضرت عثمان کو لٹایا، اور لٹا کے اوپر باغی ناچے۔ حضرت عثمان غنی جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے حیا کرتے تھے، انہوں نے ساری حیا ختم کی، بسریوں کو توڑ دیا ناچتے ناچتے۔ اور پھر زبیر بن مطعم نے حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھایا۔ 3 راتیں گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ عثمان تھا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور یہ وہ انسان تھا جس نے اپنی جان کو قربان کیا مگر قرآن کے اوراق، قرآن کے حروف کو نہیں چھوڑا، اور اللہ
نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ بہترین رنگ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ چڑھاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے اخلاقیات کی، اپنے رویوں کی، اپنے دنیا میں رہنے کے معاملات کو سادہ سیدھا کر لیں تاکہ ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام جیسا ہو۔ اللہ کا رنگ جو بہترین رنگ ہے وہ ہم پہ چڑھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یہ وہ صحابہ کرام نے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کردار کو اور اسلام کو اپنایا۔ اللہ نے کہا ایسے اعمال کیے ہیں، ایسے نیک اعمال کیے ہیں لهم اجر غیر ممنون، کہ جن کا کوئی اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و